بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ورک اینڈ ہالیڈے ویزا یعنی سب کلاس 462 کے لیے کیسے اپلائی کریں گے اور کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے۔ پروسیسنگ ٹائم، اباؤٹ دس ویزا، بینیفٹس بیفور یو اپلائی، ویزا لمٹس، کاسٹ یعنی فیس، ریکوائرمنٹس، ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کریکٹر اور ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ، ایویڈنسز، ویٹ فار ڈیسیژن، ایکسٹینڈنگ۔ سب سے پہلے میں اس کے پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ویزا نوجوان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو صرف 1 سال کے لیے آ سکتے ہیں، جن کی عمر 18 سے 31 سال تک ہو اور ساتھ کوئی ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ اس میعاد میں 75% لوگوں کا جواب 33 دنوں میں آتا ہے، جبکہ 90% لوگوں کا جواب 71 یعنی 71 ڈیز میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اباؤٹ دس ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 15 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش کے لیے درخواست سیزڈ کر دی گئی ہے، یعنی وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ٹیمپریری ویزا ہے جو انکریج کرتا ہے کلچرل ایکسچینج اور کلوزر ٹائز کو آسٹریلیا میں اور پارٹنرز ممالک کے درمیان۔ اگر آپ نے اسپیسیفائڈ سب کلاس 462 ورک ناردرن آسٹریلیا میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی یا ایگریکلچر، فورسٹری اینڈ فشنگ میں کیا ہے تو آپ سیکنڈ ورک اینڈ ہالیڈے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ آسٹریلیا میں 12 ماہ کے لیے رہ سکتے ہیں، 6 ماہ کام کر سکتے ہیں ایک امپلائر کے لیے، تعلیم کر سکتے ہیں 4 ماہ کی، آسٹریلیا کو چھوڑ کر دوبارہ آسٹریلیا آ سکتے ہیں جب تک ویزا ہے آپ کے پاس۔ اگر کام کیا ہے ناردرن آسٹریلیا میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی پر تو آپ سیکنڈ ورک ہالیڈے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بیفور یو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرسٹ ورک اینڈ ہالیڈے ویزے کے لیے آسٹریلیا سے باہر ہونا ہوگا آپ کو، یعنی آؤٹ سائڈ، جبکہ سیکنڈ ورک اینڈ ہالیڈے کے لیے آپ آسٹریلیا کے اندر ہی یعنی انسائڈ ہونا ہوگا۔ اس کی لمٹ 1 سال کی ہوتی ہے، جب تک وقت ختم نہیں ہو جاتا آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ویسے اس پروگرام کی اسٹارٹنگ ہمیشہ جولائی کے مہینے میں ہوتی ہے، جبکہ سیکنڈ ورک اینڈ ہالیڈے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، یعنی آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کا ویزا ختم ہو جائے۔ اب میں آپ کو اس کی فیس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی فیس آپ کے کیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ اسیسمنٹ، پولیس سرٹیفکیٹ یا کوئی اور ٹیسٹ یا سرٹیفکیٹ کی فیس مہیا کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو ویزا اپلیکینٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عمر 18 سے 31 سال کے درمیان ہو، کوئی بھی ڈپینڈنٹ ساتھ نہ ہو، آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ کم از کم 5000 آسٹریلین ڈالر کی ہو، اتنا پیسہ ہو آپ کے پاس کہ آنا جانا قائم رکھیں اگر آپ ملٹیپل انٹریز کرنا چاہتے ہیں آسٹریلیا میں اور اپنے ملک کے درمیان، پچھلے وقت میں سب کلاس 417 کے لیے اپلائی نہ کیا ہو اور ہیلتھ کریکٹر کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں۔ اب میں آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں فرسٹ ورک اینڈ ہالیڈے ویزے کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔
آپ نے ایجوکیشن کی ہو، جس فنکشن میں آپ آنا چاہتے ہیں اس کے مساوی ہو آپ کی ایجوکیشن، انگلش لینگویج آپ کی فنکشنل ہو، لیٹر گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کا آپ نے حاصل کیا ہو۔ اب میں سیکنڈ ورک اینڈ ہالیڈے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سیکنڈ ورک ہالیڈے میں فرسٹ ورک ہالیڈے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ، یعنی جو ریکوائرمنٹ فرسٹ ورک ہالیڈے کی تھی وہ تمام سیکنڈ میں بھی لاگو ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ کو ایک ہی ورک ہالیڈے ملا ہو، سب کلاس 462 میں 3 ماہ گزار چکے ہوں، ناردرن آسٹریلیا میں 31 سے زیادہ عمر نہ ہو۔ اگر آپ آسٹریلیا میں موجود ہیں اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں میعاد تو سیکنڈ ورکنگ ہالیڈے کے لیے اپلائی کریں آپ کے موجودہ ویزے کی ایکسپائری سے پہلے۔ اب میں آپ کو ایویڈنسز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا پاسپورٹ، انگلش لینگویج میں آئیلٹس کا سرٹیفکیٹ یعنی ریڈنگ، لسننگ، رائٹنگ، اسپیکنگ میں 4.5 کا اسکور کیا ہو، ویزا اپلائی کرنے سے پہلے 12 ماہ پہلے OET یعنی آکوپیشنل انگلش ٹیسٹ مکمل کیا ہو، IBT ٹوفل میں 32 اسکور کیا ہو، 4 کمپوننٹس میں 12 ماہ پہلے، یا پیئرسن اکیڈمک ٹیسٹ یعنی PTE میں کم از کم 30 کا اسکور کیا ہو، CAE یعنی کیمبرج ایڈوانس انگلش میں 147 کا اسکور کیا ہو، یا کوئی ایسی تعلیم کی ہو جس میں 3 سال تک تعلیم انگلش میں کی ہو۔ اب میں آپ کو لیٹر آف گورنمنٹ سپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے ملک سے لیٹر بنوایا ہو جس میں یہ لکھا ہوگا کہ کسی بھی منسٹری میں کام نہیں کر سکتے آپ۔ اب میں آپ کو ایویڈنس آف اسپیسیفک ورک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سیکنڈ ورکنگ ہالیڈے کے لیے آپ کو پے سلپس یا کوئی اور ڈاکومنٹس کی نوعیت کا بتانا ہوگا، آپ کا دستخط کیا ہو ایگریمنٹ پر، گروپ سرٹیفکیٹس ہوں آپ کے پاس، پیمنٹ سمریز ہو، امپلائمنٹ ویریفیکیشن کی، اصلی آسٹریلین بینک اسٹیٹمنٹ ہو، لافل ڈیڈکشن کا ایگریمنٹ دستخط کیا ہو آپ نے۔ اب میں آپ کو ویٹ فور ڈیسیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہر ویزے کا پروسیسنگ ٹائم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکومنٹس پورے دیے ہیں یا نہیں۔ اگر پورے نہیں دیے ہوں گے تو بیشتر وقت بھی لگ سکتا ہے درخواست کو۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈنگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو 12 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے آسٹریلیا سے باہر تو آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے، اور ایکسٹینڈ کروانے پر 1 سال کا ویزا اور ملے گا۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے
جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو، اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں، اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے، تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔